تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ گزشتہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com وزٹ کیجیے، آپ کو وہاں تمام ایک ساتھ مل جائیں گی اور آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کیجیے اور ان کی لائبریری بنائیے اور مزید دوسرے دوستوں کو بھی دیں تاکہ وہ بھی کلام سے مزید مستفید ہوں۔ ہم پرانے عہد نامے کی اور نئے عہد نامے کی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلی قسط میں ہم نے ناہوم کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو انبیاء اصغر کی کتابوں میں سے ایک ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ ناہوم کی کتاب وہ ہے جس میں ناہوم نینوا پر ہونے والی عدالت اور سزا کا پیغام دیتا ہے، جو اسوری سلطنت کا دارالحکومت ہے جس نے خدا کے لوگوں کو بہت عرصے پہلے ستایا۔ ہم نے شروعات گزشتہ قسط میں کتاب کے تعارف سے کی، ہم نے اس پر روشنی ڈالی کہ اس کا مصنف ناہوم ہے، ہم نے اس کتاب کی تقسیم کے حوالے سے بھی بات کی، اور آج کی قسط میں ہم پہلے باب کی پہلی آیت سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ ناہوم کی نبوت کا پہلا باب 1 تا 3 آیات۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کروں گا، بھائی ایلیا کا اور بھائی اسامہ عاطف کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی ایلیا، گزشتہ قسط میں ہم نے تعارف سے آغاز کیا، میں پہلی 3 آیات کو پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ ناہوم پہلا باب 1 تا 3 آیات۔ ناہوم کی بابت بار نبوت، الکوشی ناہوم کی رویا کی کتاب۔ خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ہاں، خداوند انتقام لینے والا اور کوہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور قدرت میں بڑھ کر ہے، اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ خداوند کی راہ گردیار اور آندھی میں ہے، اور بادل اس کے پاؤں کی گرد ہیں۔ بھائی ایلیا، میں شروعات میں اس باب کی بنیادی باتوں کے متعلق جاننا چاہوں گا، کیا کہیں گے؟ جو ترجمہ ہمارے پاس ہے اس کے مطابق اس باب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ آیات 1 تا 8 اور دوسرا حصہ 9ویں آیت تا 15ویں آیت تک ہے۔ صحیح۔ اور دونوں حصوں میں تقریباً ایک جیسی باتیں دہرائی گئی ہیں۔ ناہوم خدا کی عدالت اور اس کے قہر اور اپنے لوگوں کے لیے اس کی رحمت اور محبت اور تسلی جیسی باتوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ بہرحال واضح دکھائی دیتا ہے کہ ناہوم عدالت، قہر اور رحم پر زور دیتا ہے، اور وہ خدا کی صفات کو خدا کے انتقام کے حوالے سے واضح کرتا ہے کہ خدا قہر کرنے میں دھیما ہے۔ اور ناہوم اس باب میں خدا کے متعلق حیران کن طور پر بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اور یہ شروعات میں خدا کے حوالے سے بالکل مناسب بات ہے کہ وہ غیور خدا ہے۔ اس صفت کو وضاحت درکار ہے۔ ناہوم کہتا ہے کہ غیور خدا اپنی غیرت کے سبب سے انتقام لینے کا پابند ہے، کیونکہ وہ انتقام لینے والا خدا ہے۔ بہرحال یہ غیور اور انتقام لینے والا خدا عدالت کو فوری عمل میں نہیں لاتا، بلکہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے۔ پہلے حصے کی 7ویں آیت میں ناہوم خدا کی بھلائی کی بات کرتا ہے کہ خدا بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے۔ واضح ہے کہ وہ یہاں خدا کی صفات پر روشنی ڈال رہا ہے۔ بائبل کی تفسیر کرنے والے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ باب پوری بائبل میں حیران کن ترین ابواب میں سے ایک ہے، جبکہ ناہوم خدا کی صفات کے متعلق بات کرتا ہے، اور کلام کے آغاز میں لکھا ہے نبوت۔ کہا جاتا ہے کہ لفظ بار نبوت کا مطلب یہاں الہام سے مختلف ہے، جو کہ تیموتھیوس 3:16 میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ خدا کے الہام خدا سے کے ہے۔ الہام سے ہے۔
یہاں بارے نبوت سے مراد بوجھ ہے، انگریزی میں برڈن، یعنی کہ وزندار کلام۔ کلام یعنی وزنی اور قیمتی کلام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معنی نینوا پر ہونے والی عدالت کے اعتبار سے بالکل درست جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ باقیوں کا ماننا ہے کہ اس لفظ کے معنی بذات خود ناہوم کے حوالے سے مناسب ہیں، صحیح۔ اور یقیناً اس کا تعلق نینوا شہر سے بھی ہے، کیونکہ عدالت جو ان کے خلاف ہونے والی ہے وہ بھاری اور سخت ہوگی۔ یہ وہ عدالت ہے جسے ہلکا نہیں سمجھا جا سکتا، یہ دہشت ناک ہے، اور جیسا کہ ہم آنے والے ابواب میں دیکھیں گے۔ پر میں اس نظریے کا بھی قائل ہوں کہ نہوم بذات خود جو اپنے ہی الفاظ کے مطابق ہے، اس کلام کو اپنی رویا جانتا ہے، کیونکہ وہ عدالت جو عمل میں لائی جانے والی ہے وہ بہت زیادہ بھاری اور سخت جی۔ ہوگی، اور خدا اسے نینوا پر لانے والا تھا جو اس کے لائق ہیں۔ یہ میرے اور میرے ہر بھائی کے لیے سبق ہے جو خدام کی خدمت کرتا ہے، جبکہ ہم خدا کی عدالت اور اس کے قہر کی بات کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس بات کو کوئی ہلکا نہ جانے گا، اور مجھے امید ہے کہ ہم ان غریبوں پر بھی ترس کھائیں گے جو آج تک خداوند سے ناواقف ہیں اور اب تک اس کے پاس نہیں آئے، ان پر عدالت ضرور لائی جائے گی۔ بھائی، آپ نے عدالت کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑی اہم باتوں پر روشنی ڈالی۔ عدالت خدا کے کلام میں ہے، ان کے واسطے جو خدا کا انکار کرتے ہیں اور گناہ سے باز نہیں آتے۔ ہمارے دل میں کس حد تک ان کے لیے درد ہے، یہاں تک کہ کلیسیائی حلقوں میں بھی، جہاں کلیسیائی فیصلے جاری ہونے کا بھی امکان ہے، انہیں آسان نہیں لینا چاہیے۔ لہٰذا جب کلیسیا سے کسی شخص کو نکالا جاتا ہے یا کلیسیائی دائرے میں کلیسیا کوئی فیصلہ کرتی ہے تو کلیسیا کو کس حد تک غمگین ہونا چاہیے، کلیسیا کو کس حد تک درد رکھنا چاہیے، ایسی بات کو غیر سنجیدہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جب ایک شخص پر عدالت ہونی چاہیے۔ ہمیں اس جذبے کی ضرورت ہے کہ ہم بوجھ رکھیں جب ہم ان باتوں کے نزدیک ہوتے ہیں۔ صحیح۔ بھائی اسامہ، دوسری آیت میں لکھا ہے خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ہاں، خداوند انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ الفاظ کا یہ سلسلہ آخر تک خدا کے قہر کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ قہار اور انتقام لینے والا ہے۔ خدا کی صفات کو جاننے کے لیے ہمیں ہمیشہ الہی مکاشفے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ خدا کی رحمت کو جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ کلام میں خدا اپنی رحمت کے متعلق کیا کہتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ خدا کے قہر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کی صفات کے حوالے سے دیکھیے کہ خدا اپنے قہر کے متعلق کیا کہتا ہے۔ خدا کس طور پر اس آیت میں اپنے قہر اور غیرت کی بات کرتا ہے؟ یہ اہم بات ہے، جبکہ ہم خداوند کو جانتے ہیں تو ہم یہ جانیں کہ وہ اپنے متعلق کیا صحیح۔ کہتا ہے، کیونکہ خدا محض ایک خیال یا اصولوں کا مجموعہ نہیں ہے جو ہم خود سے تشکیل دیتے ہیں، وہ ایک شخصیت ہے۔ خدا کی صفات کیسی شاندار اور خوبصورت ہیں، بھلے ہی وہ خوف دلانے والی ہوں، سو ہم جانتے ہیں کہ خدا غیور خدا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر شوہر غیور ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ محبت کرنے والا باپ بھی غیور ہوتا ہے۔ خدا غیور خدا ہے کیونکہ اس نے انسان کو اپنی عبادت، اپنے جلال اور اپنی رفاقت سے لطف اندوز ہونے کے لیے بنایا ہے۔ جب لوگ بدکاری میں بہت دور نکل جاتے ہیں، ان اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند نینوا کے لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے غیور ہے، اور کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ صحیح۔ اسور کے لوگ اپنی بدکاری میں بہت آگے بڑھ چکے تھے، جو خدا کے لوگوں کے خلاف ایک بار نہیں، دو بار نہیں، صحیح۔ کئی بار کی گئی، لہٰذا خدا کو اپنے غضب، اپنے قہر، اپنے انتقام کو ظاہر کرنا پڑا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ بہرحال کیا اس کے غیور اور انتقام لینے والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لا تعلقی سے لوگوں کو آگ میں پھینک دے گا؟ وہ بھسم کرنے والی آگ کا منہ ان کے لیے کھول دے گا بغیر کسی وجہ کے؟ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ خدا انتقام لینے والا اور قہار ہے، یعنی کہ خداوند اپنے غضب پر اختیار رکھتا ہے۔ بہت بار انسان اپنے غضب پر اختیار نہیں رکھتا، وہ تب یہ بہانہ بناتا ہے کہ وہ لمحہ غضب کا لمحہ تھا، سو وہ عمل بے اختیار ہو گیا، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لمحہ غضب کا تھا۔ کیا خدا بھی ایسا ہی کرتا ہے؟ بالکل خدا نہیں، خدا اپنے آپ پر اختیار رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا میں کہوں گا کہ مصنف یہاں خدا کے حوالے سے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہے، اور یقیناً وہ الفاظ کا انتخاب اختیار سے کرتا ہے، احتیاط سے کرتا ہے۔ صحیح۔ یعنی وہ الفاظ جو خدا کو غیور کہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہاں غیرت سے مراد غصہ ہے، مطلب کہ خدا کو غصہ، اور خدا کو یہ غصہ
غیرت سے آتا ہے، غیر پاتال غیرت سے پاتال سے بے بے مروت ہے۔ مروت۔ تو یہ غیرت خدا کی محبت کے عین مطابق ہے، صحیح، جو زور آور اور آتشی ہے۔ لازم ہے کہ وہ غیور ہو۔ خدا کو اپنی پاکیزگی میں غیور ہونا ہی ہے، کیونکہ وہ غیور خدا ہے۔ وجہ محبت ہے، اور اس کی محبت اسے غیور بناتی ہے۔ صحیح، اس کی پاکیزگی اسے غیور بناتی ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے اور جن سے وہ نفرت کرتا ہے، اور خدا کی محبت اس کی غیرت کے مطابق ہے۔ اس کی غیرت کا تعلق اس کے لوگوں سے ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے حضور غیر معبودوں کو میرے نہ حضور ماننا۔ ہم۔ خداوند اپنے لوگوں سے اپنے تعلق کے حوالے سے غیرت مند ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے اور اس کے لوگوں کے بیچ آتا ہے تو وہ غیرت رکھے گا، جس سے اس کا اپنے لوگوں سے تعلق خراب ہو، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان محترم ہے، اس کے لوگ فقط اس کے ہیں۔ خدا کے ان لوگوں پر عدالت کی منادی کرنے کی ایک وجہ اس کے اپنے لوگوں کے لیے غیرت ہے۔ دیکھیں بھائی، آپ کے الفاظ سے مجھے پولس رسول کے دوسرے کرنتھیوں کے 11ویں باب جی۔ کی ایک آیت یاد آ گئی، جبکہ اس پر خدا کی غیرت کا اثر ہوا۔ پولس نے ایمانداروں کے لیے غیرت محسوس کی کہ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی صحیح۔ غیرت ہے۔ خدا ہمارے لیے غیرت رکھتا ہے جب ہم اس سے پھر جاتے ہیں اور اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ابھی ہم رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ خدا جو واحد زندہ اور حقیقی خدا ہے، غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ وہ اپنی پرستش کے متعلق اپنے جلال کی غیرت رکھنے والا ہے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے مد مقابل کھڑا ہو۔ خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں لکھا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ یہ آیات اعلان کرتی ہیں کہ خدا کامل طور پر عادل ہے۔ وہ غیور خدا ہے جو اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے۔ نینوا یہ جان لے اور اس کے حضور کانپے۔ اس کے معبود معمولی ہیں، ان میں کچھ قابل تعریف ہیں، لیکن اسرائیل کا خدا بے حد روب والا ہے۔ جو اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں، وہ ان کی اس تذلیل پر غضبناک ہوتا ہے، یا وہ جو اس کی کامل صفات سے کسی کا انکار کرتے اور غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، چاہے ان کی صورت یا صفات کیسی ہی ہوں۔ کچھ آیات میں لکھا ہے اپنا انتقام نہ لو، حالانکہ خداوند انتقام لینے والا ہے۔ جیسا کہ ہم دوسری آیت میں جانتے ہیں، ان دونوں باتوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی بھائی۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا کا انتقام لینا یہ اس کے قہر و غضب کی ایک وجہ ہے، اور میں کہوں گا اس کا انتقام لینا بے سبب نہیں، اور ہم بطور انسان اوروں سے بے سبب انتقام لے سکتے ہیں۔ بہرحال خدا ایسا نہیں ہے، جبکہ اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ انتقام لینے والا ہے۔ وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے انتقام لینے کا کیا سبب ہے کہ وہ اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے۔ لہٰذا جو شخص خدا سے عداوت رکھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو ان راہوں سے نہیں پھیرتا، اسے انتقام کی توقع رکھنی چاہیے، اور پھر خداوند ایمانداروں سے کہتا ہے جبکہ ہم سے عداوت رکھی جاتی ہے یا ہمیں ایذا رسانی کا سامنا ہوتا ہے تو ہم اپنا انتقام نہ لیں۔ رومیو 12 کا حوالہ اس سوال میں پیش کیا گیا ہے، لکھا ہے، اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ خدا کے عذاب کو موقع دو۔ اور میں سوچتا تھا کہ یہاں پر خدا کے عذاب کو موقع دینے سے مراد انسان کا عذاب ہے، لیکن غور سے پڑھنے کے بعد میں اس کا قائل ہوا، خدا کے عذاب کو موقع دینا یعنی عذاب الہی کو۔ لکھا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غضب الہی کو موقع دینا ہے، کہ اپنا انتقام نہ لو بلکہ خدا کے غضب کو موقع دو کہ شریروں پر گرے۔ وہ اپنے مخالفوں کے واسطے غضب کو بچائے رکھتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی عدالت فوری عمل میں نہیں لاتا بلکہ وہ عدالت کے دن کے لیے اسے بچائے رکھتا ہے۔ صحیح۔ اس نے تمام اوقات مقرر کر رکھے ہیں، وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی فرد یا پھر قوم خدا کے پاس آنے کے تمام موقع گوا دیتا ہے تو پھر عذاب کے سوا اور کچھ نہیں بچتا۔ خدا نے اپنی عدالت اور قہر کو نازل کرنا ہے، بھلے ہی وہ کوئی فرد ہو یا پھر کوئی قوم۔ صحیح۔
بائبل مجھے اور آپ کو اور خدا کے سب فرزندوں کو مطلب مشورہ دیتی ہے کہ اپنا انتقام خود نہ لیں، کیونکہ ہمارا ایک انتقام لینے والا ہے۔ انتقام کا ایک وقت ہے۔ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ ہم غضب الہی کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقررہ وقت پر حرکت میں آئے۔ انتقام کے روز الہی طور پر کام کرے، جبکہ خداوند آپ انتقام لے گا۔ ان الفاظ اور اس سچائی کے درمیان کہ خداوند خود انتقام لے گا کوئی تصادم نہیں۔ نہ بھائی صرف اسامہ۔ یہاں کوئی تصادم نہیں ہے، بلکہ اسی سبب سے ہم اپنا انتقام لینے سے باز رہتے ہیں۔ انتقام خدا لیتا صحیح۔ ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ ہم غضب الہی کو موقع تصور دیتے کیجئے ہیں۔ کہ کوئی راہ چلتے رنجیدہ ہو اور خود اپنا انتقام لینے لگے تو زندگی صحیح، مصیبت بن جائیں گی، لیکن قانون ہے۔ قانون پر عمل درآمد کرنے والے مقرر کیے گئے ہیں جن کے پاس انتقام کا حق ہے۔ خدا نے وقت مقرر کر رکھا ہے جسے انتقام کا روز کہتے ہیں۔ اس کا غضب ظاہر کرنے کے اپنے طریقے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب خدا کا انکار کرتے ہیں ان پر خدا اپنا غضب ظاہر کرے گا۔ جیسا کہ فی الحال صبر ہے اور وہ انتقام نہیں لے رہا، تو ہمیں بھی صبر سے کام لینا ہے اور اپنا انتقام نہیں صحیح۔ لینا۔ جو الفاظ خدا کے حوالے سے کہے گئے وہ یہ بھی ہے کہ خدا انتقام لینے والا اور قہار ہے، جو کہ ایک ترجمے میں یوں ہے کہ وہ اپنے قہر پر اختیار رکھنے والا ہے۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہمارا غضب ہم پر حاکم ہو اور ہم بڑے مسائل کھڑے کروائیں، یا ہم اپنے غضب اور قہر پر قابو رکھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنے قہر پر اختیار نہیں رکھ سکتا، لیکن خدا اپنے قہر پر مکمل اختیار رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ فصل کا وقت ہے اور مسیح کے صبر کا عرصہ ہے۔ لیکن ایک اور روز بھی آنے والا ہے جو غضب کا روز اور ہمارے خدا کے ہمارے انتقام خدا کا روز ہے۔ خدا ان غضب کو اپنے دشمنوں کے واسطے جمع کرتا ہے، کیونکہ قہر کا ایک وقت ہے، لیکن وہ اس سے محبت رکھنے والوں کے لیے صحیح۔ اور اس کے حکموں کو ماننے والوں کے لیے صحیح۔ وفادار رہتا ہے۔ یہ میں ہوں جو خداوند کے ساتھ اپنے اس رویے کے سبب سے اپنے واسطے غضب جمع کرتا ہوں۔ میں ہی ہوں جو خداوند سے دشمنی کرتا ہوں۔ خدا تو اپنے دشمنوں کے واسطے صحیح۔ غضب کو جمع کرتا ہے، لہٰذا مجھے خدا کی رحمت اور محبت کو قبول کرنا ہے جو میرے لیے ہے، نجات ہے۔ بھائی اسامہ، اس سخت لہجے سے پہلے کہ خدا انتقام لینے والا اور غیور اور قہار ہے، لیکن تیسری آیت میں لکھا ہے خداوند قہر کرنے میں دھیما ہے۔ صحیح۔ یہ جملہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ خداوند قہر کرنے میں دھیما ہے۔ کیسا حیرت انگیز جملہ ہے، کیونکہ اگر یہ خاص کر اس حوالے میں نہ لکھا ہوتا تو مجھے لگ سکتا تھا کہ وہ قادر مطلق انتقام لینے والا ہے، جو ظالم ہے، جو ظلم کرتا ہے، کچلتا ہے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا۔ گویا یہاں روح القدس الہام کے وسیلہ سے ہمیں خدا کی حیرت انگیز صفات کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ یہ حقیقت کہ وہ قادر ہے اور سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ حقیقت کہ اس حق ہے کہ وہ اپنے مخالفوں کے واسطے قہر کو جمع کرتا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگوں پر بے رحمی اور ظلم کرتا ہے، وہ ایسا ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، جبکہ اس نے یونا کو بھیجا کہ انہیں بتائے کہ 40 روز بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تو 40 روز بعد ہی کیوں؟ دیکھیں، میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ صرف 40 دن ہی صبر نہ رہا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نے صرف 40 دن اس کے لیے صبر نہ کیا، نہ ہی 400 دن یا 4000 دن۔ اگر آپ خدا ان کے صبر کو دنوں کا شمار کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ 40,000 دن ہیں یونا کے انہیں خدا کے پیغام سنانے، اور خدا ان کے ان پر در حقیقت عدالت کرنے کے دوران 40 برس تھے، بلکہ 40,000 مجھے سے یاد بھی ہے جب زیادہ خداوند ملک مصر پر عدالت کو عمل میں لانے والا تھا، یعنی فرعون کے ایام میں 10 بار میں سے ہر بار خداوند فرعون کو موسیٰ کے وسیلے خبردار کرتا ہے، جو فرعون کے پاس جا کر کہتا ہے صحیح کہ کل خدا یہ کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا اسے موقع دے رہا تھا بالکل کہ فرعون باز آ جائے اور لوگ باز آ جائیں۔ خدا ہمیشہ وقت دیتا ہے کیونکہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سوال کی طرف جائیں، ہم فی الحال اس دور میں جو فضل کا دور کہلاتا ہے، اگر ہم بائبل کی زبان میں کہیں تو لکھا ہے خداوند کا سال مقبول۔ بہرحال ایک وہ روز بھی ہے جو انتقام کا روز کہلاتا ہے، خداوند کے سال مقبول، جبکہ خداوند قہر کرنے میں دھیما ہے اور انتقام کے دن درمیان توازن کے حوالے سے بتائیں۔ جی ہاں، یہ واضح ہے کہ یسوع مسیح کی آمد سے لے کر اب تک تقریباً 2000 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ کیا 2000 سال یعنی کہ اس عرصے میں کوئی بدکاری یا پھر کوئی گناہ نہیں ہوا جو خدا کی پاکیزگی میں اس کے قہر اور انتقام کو آواز دے؟ یہاں تک کہ بدی بڑھ رہی ہے۔
لیکن وہ خدا جو پاک اور انتقام لینے والا ہے، وہ خدا جو بدی کی برداشت نہیں کرتا، وہ آج بھی لوگوں کے حق میں بہت صابر ہے، جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ سو وہ بے حد صابر ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے۔ اور جب ہم واعظ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے چونکہ برے کام پر سزا کا حکم نہیں دیا فوراً جاتا۔ نہیں دیا صحیح۔ جاتا، پر ہم بطور انسان اپنی حسد کے سبب سے جو ہمارے جسم میں انتقام لینے اور عدالت کرنے میں جلد بازی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ خدا ایسا نہیں، وہ قہر کرنے میں دھیما ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ قہر کرنے میں ایک روز آنے دھیما والا ہے جو انتقام کا روز کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد مہمانوں سے ایک آخری سوال۔ بھائی آیات تیسری آیت میں لکھا ہے خداوند کی راہ گردیاد اور آندھی میں ہے اور بادل اس کے پاؤں کی گرد ہے۔ ہم چاہتے کہ ان الفاظ کی وضاحت کی جائے۔ جی بھائی ایلیا۔ جی، میں صرف آپ کو پچھلی آیت کا حوالہ دینا چاہوں گا جو خدا کی صفات کے حوالے سے ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور قدرت میں بڑھ کر ہے اور وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ اور ہم اس عظیم خدا کے حوالے سے کم 3 صفات کو دیکھ سکتے ہیں ان آیات کے اندر۔ سب سے پہلے وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ قدرت میں بڑھ کر ہے، یعنی لامحدود قدرت رکھتا ہے اور وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ وہ ایسے شخص کو بے سزا نہ چھوڑے گا جو گناہ میں رہتا ہے، اور ایسی قوم کو بری نہیں کر سکتا جو بدکاری اور ہڑدرمی میں مبتلا ہے، جس کے کان خدا کی آواز پر بہرے ہیں۔ بہرحال ان تمام صفات کے باوجود وہ رحیم ہے اور فضل کرنے والا ہے۔ صحیح۔ اگلی آیت میں نحوم خدا کی قدرت اور اس کی صفات کا واضح ذکر کرتا ہے۔ فطرت بذات خود خدا کی قدرت پر روشنی ڈالتی ہے اور یہ خدا کی صفات کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلا نحوم نے ایک بات کہی کہ خداوند کی راہ گردبان میں ہے، اور میں کہوں گا کہ بہت بار ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ خدا گردبان کے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، یا طوفان کے وسیلے سے، اور خداوند کی راہ گردبان یا آندھی میں ہے، سو اس کی راہ سمندر میں ہو سکتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار موسیٰ خدا کی عظمت اور اس کی وفاداری کے حوالے سے ایک گیت گا رہا تھا کہ وہ تیری مدد کے لیے آسمان پر اور اپنے جاہ و جلال میں افلاک پر سوار ہے۔ پھر اس کے حوالے سے کہا گیا اور بادل اس کے پاؤں کی گرد ہیں، اور یہ بہت ہی گہری باتیں ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ بادل اس کے پاؤں کی گرد ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ جس طرح انسان چلتا ہے تو اس کے پاؤں زمین سے گرد اڑاتے ہیں، تو خداوند بھی وہ زمین پر نہیں چلتا پر وہ بادلوں پر چلتا ہے۔ ان بادلوں کے وزن اور حجم کے متعلق تو ہم نہیں جانتے، مگر میں کہوں گا کہ یہ بادل یقیناً تشبیہاً استعمال ہوئے ہیں، نہ کہ خدا در حقیقت پاؤں رکھتا نہ ہے، کہ جسمانی، اور اس کے پاؤں کی گرد جیسی کوئی چیز تاکہ ہم نہیں ہے۔ سمجھ پائیں۔ یہ صرف تشبیہاتی بات ہے۔ جی بالکل، کسی نے یہ کہا ہے کہ بادل دراصل خدا کی رفتار کو ظاہر کرتے ہیں، اور بادلوں کے اس کے پاؤں کی گرد ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر خداوند چلنا چاہے یا عدالت کو فوراً عمل میں لانا چاہے تو وہ یہ سب کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اور یہ واضح کرتی ہے کہ خدا قدرت والا خدا ہے۔ صحیح، وہ بے حد قدرت والا اور عظیم ہے کہ افلاک اور فطرت اپنے ہر روپ میں، چاہے وہ گردباد ہو، آندھی ہو یا پھر بادل ہو، خدا کے غضب اور اس کی عدالت کا عکس پیش کرتے ہیں۔ بھائی اسامہ، میں آج کی قسط کے اختتام میں تیسری آیت پر غور کرنا چاہوں گا، جہاں پر لکھا ہے کہ خداوند مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ جی، چونکہ وہ بری نہیں ہے، اور ہم جانتے کہ بھائی ایلیا نے بتایا کہ وہ اسے بری نہ کرے گا۔ جو اپنی شرارت میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو کون شرارت سے پیچھے نہیں ہٹتا؟ سب شرارت میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر کون ہے جو خدا کے قہر اور انصاف سے بچ پائے گا؟ وہ اپنی راہ اور اپنی پاکیزگی کے معیار کے مطابق کسی کو برباد نہ کرے گا، کیونکہ ہم سب بطور بنین و انسان گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے ہیں، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ہے۔
ایک بھی نہیں ہے۔ اگر خدا برائی کرے صحیح۔ تو اس نے اپنے انصاف کا خون کر ڈالا اور اپنی پاکیزگی سے سمجھوتا کر جی۔ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں خدا کی رحمت کے حوالے سے بتاتی ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، خدا کی جی۔ قدرت بڑی ہے صحیح۔ اور خدا کی پاکیزگی بڑی ہے، کیونکہ وہ مجرم کو ہرگز سزا نہیں دیتا۔ خدا اپنی محبت کو ترک نہیں کر سکتا ہے اور وہ بے بس یا ناپاک نہیں صحیح۔ ہو سکتا۔ یہاں جو بات زبردست ہے وہ یہ ہے کہ خدا قہر کرنے میں دھیما بھی ہے اور قدرت میں سب سے بڑھ کر بھی، کیونکہ ہم کئی بات بطور انسان اس لیے قہر میں دھیمے ہوتے ہیں کیونکہ ہم بے بس ہوتے ہیں، سو ہمیں صبر کرنا ہی پڑتا ہے اور قہر میں دھیما ہونا پڑتا ہے، صحیح۔ کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، اس لیے نہیں کیونکہ وہ بے بس ہے یا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے اور وہ قادر ہے جی۔ اور ساتھ ہی وہ عظیم خدا ہے۔ لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا جب تک کہ سزا کے جرمانے کی ادائیگی نہ کر دی صحیح۔ جائے، کیونکہ غضب دوبارہ نہ آئے گا، جیسا کہ ہم اسی باب کے آگے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا خدا نے مجھے بری کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ میرا قرض معاف ہو، میرا گناہ مٹایا جائے، سو خدا نے مجھے بری کرنے کا واحد راستہ بتایا ہے صحیح۔ کہ میرا قرض، میرا جرم، میرا گناہ مٹایا جائے، اور یہی خدا نے مسیح کے وسیلہ کیا۔ خداوند نے ہماری بدکاری مسیح پر لاد دی، نتیجہ معافی اور راست بازی کا در کھل گیا، اور یہ عظیم للکار سنائی دیتی ہے کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر ٹھیک ہے۔ سزا کا حکم نہیں ہے۔ مسیح کے بغیر خدا کسی صورت میں مجرم کو بری نہ کرے گا، ورنہ اس کی پاکیزگی اور انصاف دونوں کا خون ہو جائے گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تب وہ راست نہ کہلائے گا، بالکل ایسا ہی ہے۔ کیونکہ خدا اپنی سب راہوں میں راست ہے، راست بازی کامل ہوئی اور قیمت ادا کر دی گئی۔ اس کی راست بازی دیانتداروں کے واسطے ہے، وہ ان کو راست باز ٹھہرانے والا ہے جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ مسیح یسوع پر اگر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، مجھے توقع ہے کہ جی۔ بائبل کہے گی کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو وہ معاف کرے گا، وہ رحیم ہے۔ آمین۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا خدا ہے۔ شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، جی شکریہ۔ آپ سب کو بھی خداوند برکت دے۔ ناظرین، میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا جو خدا کی صفات کا بیان ہے کہ وہ انتقام لینے والا ہے لیکن قہر کرنے میں دھیما ہے۔ خداوند غیور اور انتقام لینے والا ہے۔ خدا ہے، ہاں خداوند انتقام لینے والا ہے، کوہار ہے یا وہ اپنے غضب پر اختیار رکھتا ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ خداوند قہر کرنے میں دھیما ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی سچ ہے کہ خداوند انتقام لینے والا ہے، کیونکہ ایک دن وہ اپنے مخالفوں سے انتقام لے گا جو ظلم کرنے والے ہیں، اور جو مسیح کے صلیبی کام کا انکار کرنے والے ہیں وہ ایک روز اس کے انتقام کا سامنا ضرور کریں گے۔ بہرحال ہم جس دور میں ہیں اس کے اندر خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، یا جیسا بائبل بتاتی ہے کہ یہ خدا ان کا صالح مقبول ہے۔ عزیز ناظرین، خدا کے تحمل کو خدا کی لا تعلقی نہ سمجھیں۔ کیا خدا دنیا کی شرارت برداشت کرتا ہے؟ کیا بے انصافی کرنے والوں کی بے انصافی برداشت کرتا ہے؟ کیا خدا مظلوموں پر ہونے والے ظلم کو برداشت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا کو فکر ہے، خدا اس کا حساب رکھتا ہے، لیکن وہ توبہ کا موقع دیتا ہے۔ اب مسیح کے صبر کا وقت ہے، یہ فضل کا وقت ہے، لہٰذا مسیح کو قبول کیجئے جس نے صلیب پر آپ کے لیے جان دی، تب آپ قہر سے بچیں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔